الحمد لله ذي المجد والعلا والصلاة والسلام على نبيه المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين ويا نبي الحرمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة السلام علیکم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان گرامی قدر آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع جو منتخب کیا گیا وہ ہے تقوی کا نور اور دل کا سرور۔ یہ تقوی کا لفظ قرآن کریم کی بہت ساری آیات میں ذکر کیا گیا، اور متقین ان کی عظمت و شان اللہ کریم نے بہت ساری صورتوں میں بیان فرمائی۔ اور تقوی کے جو دنیا کے اندر ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں،
قبر میں جو اس کی برکتیں ہیں، جو روز محشر تقویٰ کا اجر و ثواب ہے، اس کے حوالے سے اللہ کریم نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور نبی رحمت جان عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر تقویٰ کی بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بلکہ 2 آیتوں کا یہ حصہ ہے درمیان والا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ مخرجہ کا معنی ہے نکلنے کا راستہ، کہ بندہ کسی مشکل میں گرا ہو، پریشانی میں ہو، تو اس کے لیے کوئی بندے کو ایگزٹ مل جائے، نکلنے کا کوئی ذریعہ مل جائے، تو وہ مخرج ہے۔ فرمایا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کر لیتے ہیں، پھر عرش والا رب وہ بند دروازوں کو بھی اپنی رحمت سے کھول دیتا ہے۔ تو تقوی کا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہے کہ اللہ کریم متقی لوگوں کے لیے بند راستے بھی کھول دیتا ہے، جیسا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے لیے 7 دروازے تھے، تالے لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے خوف میں آپ گناہ سے نفرت کر کے بھاگے تو 7 کے 7 دروازوں کے تالے اللہ کی رحمت سے ٹوٹ گئے۔ تو اس طرح اللہ راستے پیدا فرماتا ہے جو اللہ سے ڈر جائیں۔ اور دوسرا انعام فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ انہیں وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے، رزق کے اہتمام فرماتا ہے، انتظام فرماتا ہے، کہ بندے کے خیال میں بھی نہیں ہوتا مجھے یہاں سے روزی ملے گی، اللہ وہاں سے اسے روزیاں عطا فرما دیتا۔ کس کی برکت ہے؟ یہ تقویٰ کی برکت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے بڑے فقیر صحابی ہیں، جن کے اوپر فقر کا رنگ غالب تھا، جن کے اوپر تصوف کا رنگ غالب تھا، جن کے اوپر فکر آخرت کا رنگ چڑھا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ان صحابہ میں سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر لو ان الناس کلہم اخذوا بہا کفتہم، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ قرآن کی ایسی آیت ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ اگر لوگ اس آیت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، یعنی اس آیت کے اوپر عمل کر لیں، اس آیت کو تھام لیں، اس آیت کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں، تو کفاتہم، فرمایا جتنے لوگ اس آیت سے اپنا تعلق جوڑیں گے اللہ سب کے معاملات کو حل فرما دے گا۔ تو ان کے لیے یہ آیت کافی ہے، یعنی دنیا کے لیے بھی اور آخرت میں بھی یہ ایک آیت ان کے لیے کافی ہے، اگر اس آیت کو بندے مضبوطی سے پکڑ لیں۔ مختصر سی بات ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا یہ درمیانی حصہ ہے۔ فرمایا اس آیت کو اگر مضبوطی سے لوگ پکڑ لینا تو ان کے دنیا کے معاملات، آخرت کے معاملات، ان کے معاشی معاملات، ان کے گھریلو معاملات، ان کے جناب دیگر جو امور ہیں زندگی کے، اللہ سارے معاملات کے اندر ان کے لیے رہنمائی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اور اسی صورت کے اندر ایک جگہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا،
کہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا، اللہ کریم اس کے کاموں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ تو ایک آیت ہی انسان کی دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کو آسان کرنے کے لیے حضور نے بیان فرما دیا۔ اور ایک صحابی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا بیٹا یہ کافروں نے گرفتار کر لیا، پکڑ لیا ہے، میرا بیٹا دشمن کے نرغے کے اندر ہے، دشمن نے اس کو پکڑ لیا ہے، تو حضور آپ مہربانی فرمائیں، دعا کریں کہ اللہ کریم میرے بیٹے کو آزادی عطا فرما دے۔ اور دوسری انہوں نے یہ شکایت کی کہ میرے مالی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، ایک تو بیٹا پکڑا ہوا ہے اور دوسرا جو گھریلو کاروبار کا سلسلہ ہے، معاملات ہیں، وہ سارے بہت زیادہ تنگی میں ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت فرمائی، فرمایا اتق اللہ واصبر، فرمایا ایک تو اللہ سے ڈرو اور دوسرا صبر کرو، وآمرک وإیاہ ان تستکثرا من قول لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور فرمایا میں تجھے بھی حکم دیتا ہوں اور تمہاری بیوی کو بھی حکم دیتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرے، تم بھی پڑھو اور تمہاری زوجہ بھی لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کثرت سے پڑھو۔ تو حضرت عوف بن مالک گھر آئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ اللہ کے محبوب نے یہ حکم دیا، ایک تو تقوی اختیار کرو، دوسرا صبر کرو، اور تیسرا لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو۔ تو وہ نیک خاتون تھی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے بہت ہی اعلیٰ حکم عطا فرمایا ہے، نعم ما امرنا بہ، وہ کتنا ہی اچھا حکم ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، لوگ کہیں جی یہ پریشانی ہے، ان کو کہیں جی آپ کتنی دفعہ یہ پڑھیں، فلاں ذکر کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی بنا بنایا تعویذ ہی دے دے معاملہ آسان ہو جائے، ہمیں کوئی شے پڑھنی نہ پڑے۔ تو خود بھی اگر کوئی وظیفہ قرآن اور حدیث سے پڑھ لیا جائے تو اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تعویذ کا بھی اثر ہے، دم کا بھی اثر بالکل مسلم ہے، لیکن جو خود وظائف ہمیں اللہ کے نبی نے عطا فرمائے ہیں، یا صحابہ سے جو مروی ہیں، یا امت کے اولیاء اکابرین سے مروی ہیں، ان وظائف کی برکتیں بھی بالکل یہ واضح زندگی میں نظر آتی ہے۔ تو حضور نے وظیفہ کیا دیا؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو ان دونوں نے پڑھنا شروع کر دیا، دونوں میاں بیوی اب ہر وقت پڑھتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب چند دن گزرے، دروازے پہ دستک ہوئی تو دیکھا سامنے بیٹا کھڑا ہوا ہے، اور 4000 بکریاں دشمنوں کی، کافروں کی، وہ مال غنیمت کے طور پہ لے کے آ گیا۔ اللہ نے بیٹا بھی واپس کر دیا اور رزق حلال بھی مال غنیمت کی صورت میں عطا فرما دیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ فرمایا تم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ تمہارے سامنے تقوی کی برکتیں نظر آئی ہیں، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کو رزق بھی غیب سے عطا فرما دیتا ہے، یعنی اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے، اس کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہاں سے بھی روزی مل سکتی ہے، یہ بھی راستہ مشکل سے بچنے کا ہو سکتا ہے۔ تو عرش والا رب، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، لیکن اگر کوئی اس کی بارگاہ میں جھک جائے، اگر کوئی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ کریم اس کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ دنیا کی برکتیں بھی ہیں تقوی کی، اور آخرت کی بھی بے شمار برکات ہیں جو اللہ کے قرآن نے ہمیں بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ نے کثرت سے تقوی کا ذکر فرمایا، فرمایا وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین، فرمایا جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔
جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں تو سارے ہی معاملے آسان ہو گئے، یہاں تو سارے ہی خطرات دور کر دیے، یہاں تو سارے ہی وساوس نکل گئے جب فرما دیا کہ صرف جنت نہیں، صرف دولت نہیں، صرف آسانیاں نہیں، صرف قبر کے اندر جنت کا باغ نہیں، بلکہ تم متقی بن جاؤ۔ فرمایا عرش والا رب خود تمہارا ہو جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ جس طرح ہے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو صابرین کو بھی اللہ نے اپنی سنگت عطا فرمائی، اور تقوی والے لوگوں کو بھی اللہ نے اپنی سنگت عطا فرمانے کا اعلان فرما دیا۔ فرمایا تقوی اختیار کرو، اللہ کریم فرماتا ہے میں رب تمہارے ساتھ ہوں، میں رب تمہارا ہو جاؤں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک جو تقوی والے ہیں ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغ ہیں جنت کے اور ان کے لیے انگور ہیں۔ وکواعب ترابا، جنت کے اندر عورتیں ہیں، جوان سال عورتیں ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور شراب طہور کے چھلکتے ہوئے جام اللہ انہیں عطا فرمائے۔ یہ شراب اور ہے، جو یہاں کی گندی شراب ہے نا یہ نہیں، جو اس شراب سے بچ جائے گا اللہ اسے جنت کی شراب عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے، جو یہاں شراب نہیں پیے گا اللہ اس کو جنت میں شراب عطا فرمائے گا، اور جس نے یہاں پی لی اگر وہ جنت میں چلا بھی گیا تو حدیث پاک میں اس کو اللہ جنت میں شراب طہورہ نہیں پلائے گا۔ جو تقوی اختیار کرے گا، جو پرہیزگار بنے گا، فرمایا اس کو اللہ کریم شراب طہورہ وکأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام اللہ کریم ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جنت میں نہ کوئی جھوٹ ہوگا نہ فضول بات ہوگی، وہاں صرف اللہ کے ذکر کی آوازیں آئیں، وہاں صرف اللہ کی پاکی بیان کرنے کی آوازیں آئیں۔ اور ایک جگہ فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک تقوی والے لوگ جنت کے سایوں کے اندر اور چشموں کے اندر رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جنت کے سائے اور جنت کے چشمے، وفواکہ مما یشتہون، اور وہ پھل اللہ انہیں دے گا جو وہ تمنا کرتے ہیں، جو چاہیں گے اللہ وہ دے گا۔ کلوا واشربوا، اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم دنیا میں تقوی اختیار کرتے رہے، جو تم دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہے، اللہ کے احکام مانتے رہے، یہ اس کا بدلہ ہے کہ تمہیں آج اللہ نے جنت کے چشمے اور جنت کے سائے اور جنت کے پھل عطا فرما دیے۔ اور ایک جگہ فرمایا سورۃ القمر میں ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک تقوی والے لوگ جنت کے باغوں میں ہوں گے اور نہریں ان کے پاس چل رہی ہوں گی، جنت کی نہریں چل رہی ہوں گی۔ اور اگلی بہت بڑی بشارت ہے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فرمایا سچائی والا ٹھکانہ قدرت والے بادشاہ کے قریب، عند ملیک مقتدر، ایک ایسی ہستی جو بادشاہ ہے، جو قدرت والا بادشاہ ہے، اس کی بارگاہ کے اندر وہاں ان جنتیوں کو، متقین کو اللہ کریم جگہ عطا فرمائے گا۔ مقعد صدق، سچائی والا ٹھکانہ، جہاں پر سچائی والا ٹھکانہ ہوگا۔ اور اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق آپ فرماتے ہیں کہ اس کی اللہ نے صفت بیان کی ہے مقعد صدق، سچائی والا ٹھکانہ، تو آپ فرماتے ہیں اس میں وہ لوگ رہیں گے جو سچ بولنے والے ہیں، چونکہ اس کی اللہ نے صفت ہی بیان کی ہے مقعد صدق، جو سچائی والی جگہ ہے۔ اور کہاں ہوں گے؟ عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں انہیں خاص قرب عطا فرمایا جائے گا۔ تو بادشاہ سے مراد اللہ کریم کی ذات ہے کہ وہ دنیا میں پرہیز کرتے رہے، دنیا میں حرام سے بچتے رہے،
دنیا میں شراب کباب کی محفلیں سجتی تھی، لیکن یہ اللہ کے بندے شراب سے بچتے رہے۔ دنیا میں جوا کھیلا جاتا تھا، انہوں نے منہ موڑ لیا۔ دنیا میں گانا بجانا حرام کام تھے، لیکن ان اللہ کے بندوں نے اپنے رب کی رضا کے لیے حرام کاموں سے منہ موڑا، تو اللہ پھر ان کا بدلہ دے گا کہ آج جنت کی نعمتیں بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہے کہ تمہیں عرش والے رب کی زیارت بھی نصیب ہو جائے، اللہ کا دیدار ہوگا۔ ان لوگوں کو اللہ کا دیدار کروایا جائے گا، اور انہیں جب فرشتے کہیں گے نا آؤ جنت میں، تو وہ جنت میں جائیں گے، دیکھیں گے، وہ کہیں گے ہم جنت کے لیے تو نہیں آئے تھے، جس کے لیے آئے تھے نا اس رب کی زیارت کرواؤ، ہم جنت کی نعمتوں کے لیے نہیں آئے تھے، ہم تو عرش والے رب کے دیدار کے لیے آئے تھے۔ ہم جو حرام سے بچتے رہے ہیں، ہم جو اپنی زندگی تنگی میں گزارتے رہے ہیں، ہم اس جنت کے لیے نہیں گزارتے رہے، بلکہ ہم تو اپنے رب کے دیدار کے لیے گزارتے رہے، تو پھر انہیں اللہ اپنی بارگاہ کا قرب دے گا اور اپنا دیدار اللہ ان بندوں کو عطا فرمائے گا۔ اور یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا۔ بعض فرقے ایسے گزرے ہیں تاریخ کے اندر جو کہتے تھے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، قیامت کو بھی نہیں ہوگا، لیکن اس پر قرآن کی آیتیں موجود ہیں، حدیث کثیر موجود ہیں کہ قیامت کے دن اور جنت میں اللہ اپنے محبوب بندوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ ایک دن حضور صحابہ میں بیٹھے تھے، 14ویں رات کا چاند چمک رہا، تو سرکار نے جب چاند کی طرف نظر کی نا، عرش کے چاند نے آسمان کے چاند کو دیکھا ہے۔ جب حضور نے دیکھا نا تو فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لیلۃ البدر، فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے یہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ دیدار خدا قیامت کے دن اللہ کروائے گا اپنے مومن بندوں کو اپنا دیدار، اور سب سے بڑی نعمت جنت میں کیا ہے کہ وہاں اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ اور جو مومن ہے نا وہ کہتے ہیں جنت کی نعمتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑی نعمت ملے گی کہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور اس کے بعد یہ نعمت ملے گی کہ مصطفیٰ کی زیارت بھی جنت میں ہو جائے۔ ہمیں آقا کی زیارت کا بھی شرف جنت میں ملے گا۔ میاں محمد بخش نے کہا تھا نا او جنت میرے کیڑے لکھے جتے تو نظری نہ آویں، او جنت میرے کیڑے لکھے جتے تو نظری نہ آویں، او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتے تو پہ آیا میں جا۔ تو یہ مومنوں کو اللہ متقی لوگوں کو فرمایا اندہ ملیک مقتدر، ایسا بادشاہ جو قدرتوں والا ہے، اس کی بارگاہ کا قرب خاص قیامت کے دن اور جنت میں اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ تو جنت جو ہے یہ صاحب تقوی لوگوں کو اللہ نے جو اس کے عطا فرمانے کا اعلان فرمایا کہ اللہ متقین کو قیامت کے دن ایسی جزا عطا فرمائے گا، ایسا ٹھکانہ عطا فرمائے گا، ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا کہ جو دنیا میں کسی نے سوچی بھی نہیں، جو کسی کے وہم و گمان میں کبھی آئی بھی نہیں، کبھی کس کے خیالات میں سے بھی یہ چیزیں نہیں گزری، جو اللہ کریم تقوی والے لوگوں کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر ذہن میں سوال آتا ہے کہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی کا لفظ تو آپ نے بار بار سن لیا، اب یہ سوال آتا ہے کہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو تقوی کا ویسے معنی ہوتا ہے بچنا، بچنا یعنی کسی خطرناک چیز سے، نقصان دہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں، بچنا، کہ بندہ کسی چیز سے بچے۔ ہم دنیا کی چیزوں سے بھی بچتے ہیں، کوئی چیز ہمیں نقصان دیتی ہے، سردی، گرمی اور دیگر جو چیزیں بندے کے لیے نقصان کا باعث ہیں ان سے ہم بچتے ہیں۔ اور اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے یہ چیز نہیں استعمال کرنی، وہ چاہے حلال بھی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز ڈاکٹر نے روک دیا ہے۔ تو جن سے ڈاکٹر روکے، چاہے وہ حلال ہوں، وہ کہے کہ آپ نے گرم چیزیں نہیں کھانی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے جناب چکنائی نہیں کھانی، ٹھیک ہے۔
ڈاکٹر اگر روکے تو بندے کی جان بچتی ہے، ان سے، ان چیزوں سے بچنے سے جان کی حفاظت ہوتی ہے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے بچنے سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بندے کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا، اللہ کے محبوب نے روکا، اگر ان چیزوں سے بندہ بچے تو اس سے بندے کا ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا، یہ غنیۃ الطالبین میں یہ روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تقویٰ سارا اگر آپ نے ایک جگہ دیکھنا ہے نا، قرآن کی ایک آیت میں اللہ نے تقویٰ کی ساری جزیات کو بیان فرما دیا۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، فرمایا بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، احسان کرو اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ یہ کام کرو، عدل کرو، احسان کرو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کو دو۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اور تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، تمہیں روکتا ہے ناجائز کاموں سے، تمہیں روکتا ہے ظلم سے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد کرو، تمہیں نصیحت قبول کرو، تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ساری چیزیں اس آیت میں جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بندہ اپنا لے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بچنا شروع کر دے تو اس بندے کو اللہ تقویٰ عطا فرما دیتا ہے۔ عدل کرو، احسان کرو۔ عدل تو ہوتا ہے نا برابری کرنا، کہ برابری کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ احسان ہوتا ہے برابری سے بڑھ کر بھی لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اللہ تمہیں تقویٰ کا نور عطا فرما دے گا۔ تمہیں اللہ وہ دے گا کہ جو تم دل سے محسوس کرو گے کہ اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ہاتھوں سے محسوس ہوتی ہیں، کچھ وہ ہوتی ہیں جو جناب سننے میں آتی ہیں، کچھ چیزیں زبان سے چکھتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، نہ پکڑی جا سکتی ہیں، نہ سنی جا سکتی ہیں، صرف دل میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ تو جب تم یہ عمل کرو گے تو اللہ تمہارے دل میں ایک ایسی خوشی پیدا کر دے گا، تمہارے دل میں ایسی روشنی پیدا کر دے گا کہ پھر تم جھونپڑی میں رہ کر بھی سکون کی زندگی بسر کرو۔ ایک ہوتا ہے آرام، ایک ہوتا ہے سکون۔ یہ چھوٹا سا ایک جملہ سن لیں، ایک ہوتا ہے آرام، ایک ہوتا ہے سکون۔ آرام کیا ہے کہ بندہ اپنے جسم کے اوپر خرچ کرے، اپنے آپ کھائے پیے، اچھی سہولتیں استعمال کرے، گھر اچھا بنائے، سکون والی زندگی گزارے، آرام والی زندگی گزارے۔ تو یہ آرام ہے بندے کے جسم کی نشو و نما ہو، جسم جو ہے وہ ہر اس کو آسائش ملے، گرمیاں ہیں تو اس کو ٹھنڈا ماحول مل جائے، بھوک لگی ہے تو اچھا کھانا مل جائے، لباس اچھا مل جائے، رہنے کو اچھی چیز مل جائے، سفر کے لیے اچھا سہارا مل جائے، تو آرام ملتا ہے۔ خود کھاؤ تو آرام ملتا ہے، کسی غریب کو کھلاؤ تو سکون ملتا ہے۔ کیوں جی؟ کسی غریب کو کھلانے سے سکون ملتا ہے، کسی بھوکے کو کھلانے سے سکون ملتا ہے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے سے بندے کو سکون ملتا ہے۔ آج ساری دنیا آرام کے پیچھے بھاگ رہی ہے، جو سکون تلاش کرتے ہیں انہیں اللہ تقویٰ کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو کسی کو کھلانا، وہ بخاری میں حدیث پاک ہے نا، امام بخاری نے لکھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے کھانا ہی نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا، تم نے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ انت رب العالمین، تو تو سارے جانوں کا رب ہے، تو بھی کھانا کھاتا ہے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے دروازے پہ کسی نے صدا دی تھی کہ مجھے اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو، تو نے کھلایا ہی نہیں۔ اگر کھلا دیتے نا اس وقت تو آج میں اس کے بدلے میں تجھے جنت کے کھانے عطا فرما دیتا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے، تو رب ہے،
رب فرمائے گا نہیں، ایک بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے دیا نہیں، اگر تو اسے پانی پلا دیتا نا تو آج میں تجھے جنت کی نہروں کا پانی عطا فرما دیتا۔ اچھا اگلی بات، اللہ فرمائے گا میں بیمار ہوا تو پوچھنے ہی نہیں آیا، میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ یا اللہ تو بھی بیمار ہوتا ہے، تو رب ہے۔ فرمایا میرا ایک بندہ بیمار ہوا تھا، تو اسے پوچھنے آتا نا تو وہاں پر میں بھی تجھے مل جاتا۔ تو یہ تقویٰ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا۔ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، اور بے حیائی سے بچو، ناجائز کاموں سے بچو، ظلم کرنے سے بچو۔ یہ چیزیں جس بندے کو مل جائیں، آقا کی حدیث میں ہے، اس بندے کو سمجھو اللہ نے تقویٰ کی دولت عطا فرما دی، اللہ نے اس کو تقویٰ عطا فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المتقی الذی یتقی الشرک والکبائر والفواحش، آپ فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جو شرک سے بھی بچتا ہے، گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہے، بے حیائی سے بھی بچتا ہے، اسے کہتے ہیں صاحب تقویٰ، تقویٰ والا۔ اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ التقویٰ اللہ ترى نفسک خیرا من احد، یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام، جو صرف زبانی تقوی کا جنہیں پتہ نہیں، جن کے دلوں میں تقویٰ خود رسول اللہ نے ڈال دیا، جن کو تقویٰ کسی عام بندے کی بارگاہ سے نہیں ملا، بلکہ جن کو تقویٰ کی دولت رسول اللہ کی نگاہ نبوت سے عطا کی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تو کسی کو بھی اپنے سے گھٹیا نہ سمجھے، بلکہ سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے، تو یہ تقویٰ ہے۔ سمجھ نہیں آئی میرا خیال کہ تو کسی کو بھی اپنے سے کم تر نہ جانے، تو یہ کبھی نہ سمجھے کہ میں کسی سے بہتر ہوں، تو سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیں کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ جو حضرت میاں محمد بخش نے فرمایا تھا نا کہ برے بندے نو میں لبن ٹریا، کیوں جی؟ برے بندے نو ہم تو کوئی 4 نمازیں پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں نا خیر من ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، جیسا میں ہوں ویسا کوئی بھی نہیں ہے، میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں جناب قرآن پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، فلاں تو بڑا گھٹیا آدمی ہے۔ فرماتے ہیں برے بندے نو میں لبن ٹریا تے برا لبا نہ کوئی، جد میں اندر جاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی، جد میں اندر جاتی پائی تو میتھوں برا نہ کوئی۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ بہت بڑے بزرگ تھے، صوفی تھے، عالم تھے، محدث تھے، تو لوگ بڑے بڑے القابات دیتے تھے، کوئی آپ کو محدث کہتا، کوئی جناب شیخ کہتا، کوئی جناب ولی کہتا۔ ایک عورت آئی، آپ مریدوں میں بیٹھے تھے، تو وہ عورت آ کے کہنے لگی یا مرائی اور ریاکار میری بات سنو۔ اب اتنا بڑا پیر ہو، بزرگ ہو، اسے کوئی کہے ریاکار، تو وہ پیر تو بعد میں لڑے گا، وہ مرید ہی مار دیں گے اس کو، کیوں جی؟ وہ مرید ہی اس کا بالکل وہ خاتمہ کر دیں گے۔ اب جب اس نے کہا نا یا مرائی اے ریاکار میری بات سن، تو حضرت مالک بن دینار کہنے لگے اے بی بی میرے اصل نام سے آج تو نے مجھے پکارا، ہائے ہائے ہائے، آج تک کسی نے میرا اصل نام نہیں لیا، تو نے آج میرے اصل نام سے پکارا ہے، بتا تیری حاجت کیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تھے اللہ کے ولی، فرمانے لگے آج اصل میرا نام تو نے لیا ہے۔ جو لوگ مجھے شیخ کہتے ہیں، مجھے محدث کہتے ہیں، مجھے عالم کہتے ہیں، مجھے فقیہ کہتے ہیں، مجھے صوفی کہتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جو آج تو نے ریاکار کہا ہے نا، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تو نے مجھے ریاکار کے لفظ سے پکارا۔ یہ ہے تقویٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ تو کسی سے اپنے آپ کو بہتر نہ سمجھے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اس کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے کہ تو اپنے آپ کو کمزور سمجھے، تو اپنے آپ کو نادار سمجھے، تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھے، تو اپنے آپ کو جاہل سمجھے، تو اپنے آپ کو عالم نہ سمجھے۔
اگر پڑھا بھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں پڑھا ہوا، جس دن کہہ لیا نا کہ میں پڑھا ہوا ہوں، بس اس دن سمجھو یہ خاتمہ ہو گیا۔ ہمیں ایک استاد پڑھاتے تھے قرات، وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، پرائمری پاس تھے صرف، لیکن قاری بہت اچھے تھے، ہمیں قرات پڑھاتے تھے۔ تو وہ قرات پڑھانے آیا کرتے آخری پیریڈ میں، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ تھوڑے کول علم زیادہ ہے، میرے کول عقل زیادہ ہے۔ وہ کہتے تھے میں پرائمری پڑھا ہوں، تم دورہ حدیث کر رہے ہو، تو علم تمہارے پاس ہے پر عقل میرے پاس تم سے زیادہ ہے۔ تو پھر وہ یہ شعر ہمیں پڑھ کے سنایا کرتے، وہ شعر پڑھتے اکثر یہ شعر سناتے، وہ فرماتے کہ پڑھنے دانا مان کری تو، اللہ اکبر، پڑھنے دانا مان کری تو، تے نایا آکھی میں پڑھیا، کوئی او جبار قہار صدیوے، کوئی او جبار قہار صدیوے، مت روڑ دے وے دودھ کڑیا، تے پانی بھرن سہیلیاں گئیاں، کوئی رنگا رنگ گھڑے، کوئی بھریا اس دا جانیے، تے جس دا توڑ چڑے، پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکی میں پڑھیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلطان باہو سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ہیں؟ یہ امی ولی ہیں، یعنی ان کو اللہ کریم نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو نا علم لدنی تھا ان کے پاس۔ ایک علم ہوتا ہے کسبی جو کتابیں پڑھ پڑھ کے بندہ حاصل کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو علم لدنی تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو وہ بغیر کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے حضرت سلطان باہو نے فارسی میں کتابیں لکھی ہیں، اور بڑی خوبصورت آپ کی کتابیں ہیں، بڑی علمی چیزیں ہیں۔ یہ مادر زاد ولی تھے اور امی تھے، کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، لیکن اللہ نے آپ کے سینے میں جو علم لدنی ہے وہ ڈالا ہوا تھا۔ اتنا اللہ پاک نے صاحب کرامت ولی تھے۔ ایک برات جا رہی تھی نا، تو انہوں نے آپ حال چلاتے، ذمہ دار تھے حضرت سلطان باہو، حال چلا رہے تھے، تو انہوں نے کہا بابا جی راستہ بھول گئے۔ فرمایا کدھر جانا ہے؟ کہنے لگے ہم نے احمد پور جانا ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کرو، ابھی احمد پور پہنچ جاتے ہیں۔ وہ سب نے آنکھیں بند کی، تو فرمایا اب کھولو، جب کھولی تو سامنے مصطفیٰ کا روضہ پایا۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا بابا ہم نے تو اس اور احمد پور سیال ہے وہاں جانا ہے۔ انہوں نے فرمایا اسی تو ایسے احمد پور کو جانتے ہیں، ہائے ہائے، ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں، ہمیں کسی اور احمد پور کا پتہ نہیں ہے، ہم تو صرف اسی نگر کو جانتے ہیں جہاں مصطفیٰ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادے پردادے پیر ہیں۔ حضرت پیر سیال خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں شاہ سلیمان توسوی۔ ذمہ دار تھے، رات کو لوگ بھینسیں چھوڑ دیتے، وہ فصل ساری کھا جاتے۔ تو یہ لوگوں نے، کئی لوگ ہوتے ہیں سمجھدار، وہ کہتے ہیں رات کو جانور چھوڑ دو، خود ہی وہ اپنی مدد آپ کے تحت کھا پی کے صبح آ جائے۔ تو وہ رات کو جانور آتے فصلیں کھا جاتے۔ تو بابا جی نے سوچا کہ آج راکھی کرتے ہیں، مصلی لیا اور جہاں فصل تھی اس کے ساتھ بچھا کے نہ بیٹھ گئے، نفل شروع کر دیں، سلام پھیریں اور فصل کو دیکھ لیں، پھر نفل شروع کر دیں، سلام پھیریں، وہ دیکھ لیں فصل کو۔ جب آدھی رات ہوئی نا، وہ فصل میں جو جانور چرانے والا آ گیا، جو رات کو آتا تھا نا چرانے، تو جب آواز آئی فصل میں سے تو انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ بندہ آ گیا جو جانور رات کو فصل خراب کرتے ہیں۔
وہ بندہ آ گیا جانور لے کر، تو جب رات کو وہ جانور آئے تو وہ بندہ ساتھ تھا، آپ نے فرمایا کیڑا ہے؟ کیوں جی کیڑا ہے؟ تو اس کا نام تھا محمد۔ یہ جو دیہاتوں کے لوگ ہیں نا، محمد کو محمد کہتے ہیں، وہ محمد ان کا تلفظ نہیں، وہ کہتے ہیں محمد، وہ سنا ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، بابا جی نے پوچھا کیڑا ہے؟ اس نے کہا محمد آ۔ تو آپ وجد میں آ گئے اور زمین پہ گر گئے، فرمایا محمد ہے تے وقت چرا، آئے جی محمد ہے تے وقت سارے ہی چرا جا۔ جب حضور کا نام آیا تو سب کچھ بھول گیا، صرف یاد رہا تو اپنے آقا کا نام یاد رہا۔ تو انہوں نے حضرت سلطان باؤ نے بھی فرمایا کہ ہم تو صرف اسی احمد پور کو جانتے ہیں جس احمد پور سے ساری دنیا کا تعلق ہے، جس احمد پور سے ولی بنتے ہیں، جہاں سے غوث بنتے ہیں، جہاں سے قطب بنتے ہیں، جہاں سے ابدال بنتے ہیں، جہاں سے کلندر بنتے ہیں، جہاں سے امام بنتے ہیں، جہاں سے محدث بنتے ہیں، جہاں سے ساری کائنات کو خیرات ملتی ہے، یہی تو احمد پور ہے، وہ ولی۔ اتنے کامل ولی اور اتنے صاحب کرامت، کسی کے ذہن میں آئے لو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حضرت سلیمان کی امت کا ولی تخت بلقیس لا سکتا ہے نا، تو میرے نبی کا امتی اگر ولی کامل ہے تو وہ یہاں سے مدینہ بھی دکھا سکتا۔ حضور کی امت کے ولیوں کی طاقت زیادہ ہے بنی اسرائیل کے ولیوں سے۔ حضرت سلطان باؤ اتنے صاحب کرامت ولی حضور، لیکن جب پوچھا گیا، اللہ ہم تو 4 نمازیں پڑھ کے پتہ نہیں کیا بن جاتے، کچھ بھی نہیں۔ عالم وہ ہے جس پہ رسول اللہ کی نظر ہو جائے، بس اور کوئی نہیں۔ صوفی وہ ہے جس پہ نگاہ رسول پڑ جائے، اور نیک اور متقی بھی صرف وہ ہے جس کو رسول اللہ پسند فرما لے۔ پوچھا کیا ہے آپ؟ فرمایا نام سر نہ پاچتا کی تے نہ پوری سرسائی نام تولا تے نام ماشا تے ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہوا تے رتیاں کلا، رتی ہوا تے رتیاں کلا، تے او بھی پوری نہیں ہو۔ تول وزن پورا تھی سے باہو، تول وزن پورا تھی سے باہو، جدوں ہوسی فضل الہی میں سیر نہ پا چٹاکی تے نہ پوری سرسائی، نہ میں تولا تے نہ میں ماشا۔ ہن گل رتیاں تے آئی، رتی ہوا تے رتیاں تلنا او بھی پوری نہیں،
پر تول وزن پورا تھی سی باہو جدو ہو سی فضل الہی، کچھ بھی نہیں۔ اور میں سب کچھ اس وقت ہے جب مالک کی نظر ہو جائے، جب اس کا کرم ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا کہ بر صغیر میں ایسا فقیہ کوئی نہیں کہ جس کا ایک فتاویٰ رضویہ 30 سے زائد جلدوں پہ ہے۔ اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے جناب فقیہ اور مفتی اور اتنے بڑے شاعر اور عالم، لیکن وہ کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ ہے عاجزی، تقویٰ یہ ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ محدث ہو کر، عالم ہو کر، فقیہ ہو کر جب دربار مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں تو یہ نہیں کہتے احمد رضا عالم ہے، یہ نہیں کہتے کہ احمد رضا مفسر ہے، یہ نہیں کہتے احمد رضا یہ جناب بہت بڑا فقیہ ہے، بلکہ کہتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ احمد رضا تیری بات یہاں کون پوچھتا ہے، تیرے جیسے تو کئی پھرتے ہیں۔ اور ایک جگہ عاجزی میں یہاں پہ پہنچے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا سجدہ صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ عاجزی کے اس مقام پہ پہنچے، کہا مولا کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، یا اللہ میں لئیم ہوں یعنی ملامت کیا ہوا ہوں، بے قدر ہوں، میری کوئی ویلیو نہیں ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا۔ یا اللہ قیامت کو جب تو حساب لے گا تو رضا سے کیا حساب لینا ہے، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، حساب تو اس کا ہوتا ہے جو کسی حساب میں آئے۔ کہا ہم تو کسی حساب میں آتے ہی نہیں، ہمارا تو کوئی حساب والا معاملہ ہی نہیں ہے، ہم تو گنتی میں ہے ہی نہیں، گنتی تو اس کی ہوگی نا جو گنتی میں آئے گا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت جیسی ہستیاں، اور حضرت بابا فرید نے دیکھا چکی چل رہی ہے تو کہنے لگے، رونے لگے چکی دیکھ کر۔ وہ اماں چکی چلا رہی تھی، اس نے کہا فرید کیا ہوا؟ کہنے لگے چکی چل دی ویکھ کے دتا فرید نے رو۔ توجہ ہے، چکی چل دی ویکھ کے دتا فرید نے رو، دوواں پڑاں وچ آن کے ثابت رہیا نہ جو۔ فرمایا یہ جو چکی چل رہی ہے نا، جو دانہ دو پڑوں کے اندر آ گیا نا، دو پارٹوں میں، وہ پس گیا، تو قیامت کو جب اللہ کے حساب کی چکی چلے گی نا تو فرید کا کیا بنے گا، فرید کا کیا بنے گا؟ یہ چکی دیکھ کر زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر، کسی عام ہستی کا نام نہیں، ہزاروں لوگوں کو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھانے والا فرید الدین، جس کا تقویٰ اور پرہیزگاری میں ضرب المثل ہے۔ چکی چل دی ویکھ کے دتا فرید نے رو، دوواں پڑاں وچ آن کے ثابت رہیا نہ جو۔ تو وہ آگے سے اماں بھی بڑی عارف تھی، عارفہ تھی، وہ کہنے لگی وے فقیرہ اللہ دیا، وے فقیرہ اللہ دیا، کان لے ذرا کھول، آ تک لے بچ گئے نہیں جڑے بیٹھے سی کلی دے کول، آ تک لے بچ گئے نہیں جڑے بیٹھے سی کلی دے کول۔ اس نے کہا سارے نہیں پسیں گے، جو مصطفیٰ کے ہو جائیں گے قیامت کو بھی اللہ ان کو بجائے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن عمر کی بات جو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا جو اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہ سمجھے اسے متقی کہا جاتا ہے، کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بہت کمزور ہوں، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میں تو گناہ گار ہوں، میں تو ایک عام ہوں، میری کیا اوقات ہے۔ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، متقی کہا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سی تعریفیں، ابھی تو ایک میں نے عرض کی ہے، تو
اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے وہ رب ہمیں تقویٰ کی خیرات رسول اللہ کے سینہ مبارک سے ہمیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔